بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 101۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا۔ ترجمہ: اور جب تم سفر کرو زمین میں تو نہیں تم پر کچھ حرج اگر تم قصر کرو نماز میں، اگر ڈرو تم اس بات سے کہ تکلیف پہنچائیں گے تمہیں کافر، بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 101 کی تفسیر۔ اس آیت کریمہ میں نماز کے قصر کرنے کا ذکر ہے۔ قصر کی یہ معنی ہے کہ جن نمازوں میں فرضوں کی 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں ان میں بجائے 4 کے 2 رکعت پڑھنا۔ اس آیت میں اس کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اگرچہ آیت میں قصر کے لیے خوف کفار بطور شرط مذکور ہے، لیکن خوف کفار کا ذکر بطور حقیقت حال کے تھا، یعنی اس وقت مسلمانوں کی تمام سفر کفار کے خوف سے گھرے ہوئے تھے، ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام سفروں میں قصر فرمایا۔ یعلا بن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم تو امن میں ہیں، پھر ہم قصر کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا، تو میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ مسئلہ: جس سفر میں قصر کیا جاتا ہے اس کی ادنا مقدار اتنی ہے جتنی 3 رات دن میں پیدل یا اونٹ کی متوسط رفتار سے طے کی جا سکتی ہے۔ اس کی مقدار خشکی اور دریا اور پہاڑوں میں مختلف ہو جاتی ہے۔ اکثر فقہاء نے میدانی علاقے کے لیے 36 کوس یا 54 میل مقرر فرمائی ہے۔ دوران سفر اگر کسی جگہ 14 روز تک قیام کرنا ہو تو قصر کرتا رہے، اس سے زیادہ ٹھہرے تو پھر پوری نماز ادا کرے۔ سورہ النساء آیت نمبر 102۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ ترجمہ: اور اے حبیب جب آپ ان میں موجود ہوں اور قائم کریں آپ ان کے لیے نماز، تو چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان سے آپ کے ساتھ اور وہ پکڑ رکھیں اپنے ہتھیار، پس جب سجدہ کر چکیں تو وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے، اور آ جائے دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، پس اب وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ اور لیے رہیں اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار۔ تمنا کرتے ہیں کافر اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اور اپنے ساز و سامان سے تو وہ ٹوٹ پڑیں تم پر یک بارگی، اور نہیں کوئی حرج تم پر اگر ہو تمہیں تکلیف بارش کی وجہ سے یا ہو تم بیمار تو اتار دو اپنے ہتھیار، مگر دشمن کی نقل و حرکت سے ہوشیار رہو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ سورہ النساء آیت نمبر 102 کی تفسیر۔ نماز خوف کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ پہلی جماعت امام کے ساتھ 1 رکعت پوری کر کے دشمن کے مقابلے جائے، اور دوسری جماعت جو دشمن کے مقابل کھڑی تھی وہ آ کر امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے، پھر فقط امام سلام پھیرے اور پہلی جماعت آ کر دوسری رکعت بغیر قرات کے پڑھے اور سلام پھیر دے اور دشمن کے مقابل چلی جائے، پھر دوسری جماعت اپنی جگہ آ کر 1 رکعت جو باقی رہی تھی اس کو قرات کے ساتھ پورا کر کے سلام پھیرے، کیونکہ یہ لوگ مسبوق ہیں اور پہلی لاحق۔ حضرت ابن مسعود سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح نماز خوف ادا فرمانا مروی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی صحابہ نماز خوف پڑھتے رہے ہیں۔ حالت خوف میں
دشمن کے مقابل اس اہتمام سے نماز ادا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کس قدر ضروری ہے۔ خزائن العرفان حضرت فضل الافاضل مراد آبادی قدس سرہ۔ یہ اہتمام اس وقت ضروری ہے جب ساری فوج ایک ہی امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنا چاہتی ہو، جیسے عہد رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور جہاں ایسا نہ ہو اور لوگ الگ الگ اماموں کے پیچھے نماز ادا کرنے پر معترض نہ ہو تو پھر ایک جماعت اپنے امام کے پیچھے پوری نماز ادا کر لے اور دوسری جماعت دشمن کے مقابل ڈٹی رہے۔ جب پہلی جماعت فارغ ہو کر مورچے سنبھال لے تو پھر دوسری جماعت آ کر اپنے امام کی اقتداء میں نماز ادا کرے۔ نیز یہ حکم اس وقت کا ہے جب صفیں تو آراستہ ہوں، اگر مارکہ جنگ جاری ہے اور مسلمان دشمنوں سے گتھم گتھا ہو چکے ہیں تو اس وقت جماعت کا اہتمام ضروری نہیں، جیسے بن آئے خواہ فقط اشاروں سے ہی نماز ادا کر لیں، اور اگر اتنی بھی فرصت نہ ہو تو بے شک اس وقت نماز کو ملتوی کر دیں اور جب فراغت ہو تو ادا کریں، جیسے غزوہ خندق کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 نمازیں بعد میں ادا فرمائی تھیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 103۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ ترجمہ: جب تم ادا کر چکو نماز تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، پھر جب مطمئن ہو جاؤ دشمن کی طرف سے تو ادا کرو نماز حسب دستور، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اپنے اپنے مقرر وقت پر۔ سورہ النساء آیت نمبر 103 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ نماز خوف کا طریقہ تعلیم کرنے کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ خوف کی حالت میں تم نماز کو اس کی اصلی ہیئت کے مطابق سکون و طمانینت سے ادا نہیں کر سکتے تو اپنی زبان و دل کو تم جس حالت میں بھی ہو ذکر الہی میں مصروف رکھو تاکہ اس کی یاد میں غفلت نہ آنے پائے، اور جنگ کی حالت میں کثرت سے ذکر الہی کرنے کی تاکید تو دوسری متعدد آیتوں میں بھی آئی ہے، مثلا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ سورہ النساء آیت نمبر 103 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ پھر جب مطمئن ہو جاؤ دشمن کی طرف سے تو ادا کرو نماز، اور جب خوف دور ہو جائے تو پھر نماز کو اس کی اصلی ہیئت کے مطابق ادا کرو۔ سورہ النساء آیت نمبر 103 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اپنے اپنے مقرر وقت پر۔ نماز کے متعلق یہاں 2 خصوصیتوں کا ذکر فرمایا، کتاباً اور موقوتاً۔ کتاب کا مطلب تو یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی تم پر فرض ہے، تمہاری مرضی پر اس کا انحصار نہیں کہ موج میں آئے تو ادا کر لی اور موج میں نہ آئے ہوئے تو چھوڑ دی، بلکہ مالک الملک شہنشاہ دو جہاں کا تاکیدی حکم ہے اور اس کی ادائیگی تم پر فرض ہے۔ موقوتا کا معنی ہے کہ اس کی ادائیگی کے لیے اوقات مقرر ہیں، اس لیے ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ جب جی چاہا اٹھ کھڑے ہوئے اور 2-3 ایک ساتھ پڑھ لیں۔ ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو ظہر اور عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز ہمیشہ ملا کر پڑھتا ہے، پہلی 2 نمازوں کا نام ظہرین اور دوسری 2 نمازوں کا مغربین رکھ دیا ہے۔ انہیں چاہیے کہ خدا سے ڈریں، اس آیت میں غور کریں اور ہر نماز کو اللہ تعالیٰ کے رسول کے مقرر کردہ اوقات میں ادا کیا کریں۔ اتنے اہم فریضے کی ادائیگی میں اپنی مرضی اور منشا سے کام لینا ان کے لیے روز قیامت پشیمانی کا باعث ہوگا۔ سورہ النساء آیت نمبر 104۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: اور نہ کمزوری دکھاؤ دشمن قوم کی تلاش میں، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے، اور تم تو امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس ثواب کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 104 کی تفسیر۔ دشمن کے تعاقب میں سستی نہ کرو،
مانا کہ تمہیں اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن تمہارے دشمن جو کفر و شرک کو سر بلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں انہیں بھی تو اسی طرح تکلیف و اذیت پہنچتی ہے۔ اگر وہ باطل کے لیے تمام سختیاں خوشی سے برداشت کر رہے ہیں تو تم حق کو فتح یاب کرنے کے لیے ان سے پیچھے کیوں رہتے ہو؟ تمہیں تو یہ امید ہے کہ اس جد و جہد سے اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہوگا اور ان کے پیش نظر کوئی ایسا اعلیٰ پاکیزہ مقصد بھی نہیں، تو پھر تمہارا سست و کاہل ہونا بہت تعجب خیز اور حیرت افزا ہے۔ یہاں پر 5ویں پارے کا 12واں رکوع مکمل ہوا۔